کیا نظر آ رہا ہے یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جنگ طویل ہو نہ ہو، اس جنگ کا انیشیٹ ہونا گیم چینجر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ اس طور ہے کہ اس وقت تو اسرائیل جو تھا وہ ڈپلومیسی میں جا رہا تھا سعودی عرب کے ساتھ، جو ایکارڈز ہیں ابراہیم ایکارڈ سائن ہوا تھا، تو ان سم ویز اسرائیل جو تھا وہ ان اے پوزیشن آف پاور تھا، اور پیلسٹائن بالکل آئسولیٹڈ لگ رہا تھا کہ جو اس کے ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں وہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے تھے۔ اس وقت میں ایک تو ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے پلان کیا ہے اور ایکٹ آف ڈیسپریشن ہے کہ اٹیک کیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ اٹیک ہو پایا، اور اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کنٹرول ہے میڈیا پر ویسٹرن لابیز کا، زیونسٹ لابیز کا، تو جو پکچر ہمیں اگر اس حد تک بھی سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا خاصا سیویئر اٹیک ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جنگ کتنی لمبی چلے گی، یہ جو ملٹری کیپیسٹی ہے وہ تو بلنٹڈ ہے اور غزہ والوں کی اور بہت کمزور ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً یہ ایک سوسائڈل اٹیمپٹ ہے، آپ یہ کہہ لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بتائیے گا کہ جو مسلم ممالک اسرائیل سے بات کرنے کے لیے پلان اپ کر رہے تھے تک اب اس چیز کے بعد کیا وہ بیک فٹ کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت دس از ٹیکن ایوری بڈی بائی سرپرائز، اور کوشش تو یہی کی جائے گی کہ میڈیشن کی جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے اور کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ نہ ہو، لیکن دیکھیے پوری ایکویژن جو ہے نا وہ بدل گئی ہے۔ اسرائیل کا جو سیکیورٹی ببل ہے ان سم ویز وہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پنچر ہوا ہے، اور دا فیکٹ کہ اس کی انٹیلیجنس باہر نہیں آئی، جبکہ اتنا سخت کنٹرول ہے اندر جانے کے داخلوں پر، باہر نکلنے کے داخلوں پر، موبلائزیشن پر، مطلب اٹس اے کنٹری انڈر سرویلنس۔ پیلسٹائن جس طرح کی سرویلنس سے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، اس کے باوجود یہ وہ کر پائے، یہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ اس کی سسٹینیبلٹی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی وہ کتنی تیاری کے ساتھ اس نے گئے۔ دیکھیے جب یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی تو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ دنوں اور ہفتوں میں ختم ہوگی اور سالوں پر محیط ہے اب وہ، اور اس وقت بس فرق یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پیلسٹینینز کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، اور اگر پیلسٹینینز کو کوئی سپورٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آف کورس یہ جنگ لمبی چل سکتی ہے، لیکن وہ اپنے بلبوتے پہ میرا نہیں خیال اسے بہت لمبا چلا سکتے ہیں۔ وہ میکسیمم ڈیمیج ان لمیٹڈ ٹائم انفلکٹ کر کے اپنا موقف سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کون کون سے فورم جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمحوں کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اسرائیل اور ویسٹرن ورلڈ یہ اس طور پر پینٹ کرے گی کہ یہ سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے، جنگ انہوں نے انیشیٹ کیا، اور جیسے اسرائیل کہہ رہے ہیں وی آر ان اسٹیٹ آف وار، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں آل آؤٹ ریٹیلیشن اور ریئیکشن کرنے کی اجازت ہے، اور اسرائیل از نون فار ایکسیسو یوز آف فورس۔ اسرائیل عام حالات میں بھی ریسیپروکل یوز آف فورس نہیں کرتا ایز پر ہیومینیٹیرین لا، وہ ایکسیسو یوز آف فورس کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت بھی اسی ایکسیسو یوز آف فورس نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو اپنی رٹ دوبارہ اسٹیبلش کرنی ہے، اسرائیل کو یہ بات دوبارہ اسٹیبلش کرنی ہے دیٹ اس پاور ایکویژن میں وہ زیادہ طاقتور ملک ہے، اور اگر اس کی سیکیورٹی سے کوئی کھلواڑ کرتا ہے تو اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اسرائیل کو اسٹیبلش کرنی ہے اس اٹیک کے بعد، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پیلسٹائن نے یہ کر کے نگیٹ کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو آل آؤٹ وار سمجھیں پھر؟ میرا خیال ہے کہ جو ریاکشن ابھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے۔ میری خیال نہیں ہے کہ اسرائیل اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اقوام جو ہیں میچور اقوام اس سے یہ کہیں کہ وہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے۔ جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں، جب افغانستان اور پاکستان میں ایسی صورتحال، افغانستان جب کوئی اس قسم کی چیزیں کرتا ہے تو پاکستان بہت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اسرائیل کی ایکویژن میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے، وہ تو عام حالات میں عام دنوں میں بھی ایکسیسو یوز آف فورس پر چلا جاتا ہے، اور یہاں تو آپ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پر حملہ کیا گیا ہے،
اور یہ سب انڈکلیئرڈ وار ہے, مطلب ناگہانی میں پہ حملہ ہوا ہے, اور اب ہم اس پہ کا جواب دیں گے. تو ابھی وی نیڈ ٹو سی ہاؤ اٹ شیپس اپ. سسٹینیبلٹی فرام دی پیلسٹینین سائڈ بہت ڈیفیکلٹ ہوگی میرا خیال. ٹھیک ہے, تو ہما اگر یہ جنگ طویل ہو گئی تو اس جنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا پر پڑے گا, روس اور یوکرین جنگ کی طرح؟ دیکھیے جنگیں تو پھر ظاہر ہے ان کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے, ریپرکشنز ہوتی ہیں. مڈل ایسٹ ایز از کوئی بہت اسٹیبل خطہ نہیں ہے. مڈل ایسٹ نے تواتر کے ساتھ ایک کانفلکٹ کے بعد دوسرا کانفلکٹ دیکھا ہے. عراق میں آپ نے صورتحال دیکھی, آپ نے سیریا میں صورتحال دیکھی. اب سمجھیے یہ ایک ہاٹ اسپاٹ ہے جو فلیئر اپ ہو گیا. یہ کبھی بھی کوئی پرامن بارڈر یا پرامن سچویشن نہیں تھی یہاں پر. اب یہ اس طور فلیئر اپ ہوا ہے.